السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ محترم حضرات، کل فجر کے بعد والے درس میں ہم نے اس معاملے کو واضح کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قرآن مجید پڑھتے تھے اور دوسروں سے سننا آپ پسند کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے اس کی حکمتیں، اس کی تعلیمات واضح ہوتی ہیں۔ قرآن مجید روح کو اپیل کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اپیل کرتی ہے کتاب، کس کو اپیل کرتی ہے؟ میرے اور آپ کی روح کو اپیل کرتی ہے، روحانی زندگی کو اپیل کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اسی لیے جب نجاشی کے دربار میں عیسائیوں نے قرآن مجید کو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زبانی سنا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن مجید کو سنا، جب جنوں کی جماعت نے اللہ کے نبی سے قرآن مجید کو سنا تو کہا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری روح کو اپیل کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ بنیادی حق ہے کہ ہم اسے پڑھیں، دوستو پڑھیں، قرآن مجید سے قریب ہو۔ جس قدر آپ اسے پڑھیں گے سب سے زیادہ اثر اس کا آپ کے دل پہ نظر آئے گا، آپ کی روحانی زندگی میں نظر آئے گا، آپ کی باطنی زندگی میں نظر آئے گا، آپ کے افکار و خیالات میں نظر آئے گا، آپ کے طرز زندگی میں اس قرآن کا اثر نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی متنی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ کے نبی نے 13 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو لے کر آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور لوگوں سے آپ مخاطب ہوئے وہ یہی قرآن مجید ہے۔ اسی قرآن مجید کو لے کر آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور جہاں بھی جاتے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر دے۔ اور جب مشرکین مکہ نے قرآن مجید کو سنا، حالانکہ جانتے تھے یہ برحق کتاب ہے، بس آباء و اجداد کی انبی تقلید تھی، اسی لیے انہوں نے اس کتاب کو برحق ہونے اور کلام الہی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ولید بن مغیرہ جانی دشمن تھا اللہ کے نبی کا، جب اس نے قرآن مجید کو سنا تو کہنے پر مجبور ہوا ولید بن مغیرہ دیکھو کافر ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں کیا گواہی دے رہا ہے، ان لہ لعلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اعلاہ لمظلم وان اسفلہ لمظلم فانہ یعلو ولا یعلی علیہ ما ھذا کلام بشر۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اس قرآن میں ایک مٹھاس ہے، اس قرآن میں ایک رونق ہے، اس قرآن کا اوپری حصہ بڑا پھلدار ہے اور اس قرآن کا نچلا حصہ بڑا پائیدار ہے۔ یہ قرآن غالب ہو کر رہے گا اور اس پر کوئی کتاب غالب ہو نہیں سکتی، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور جو آیا تھا آپ کی خدمت میں
لالچ کا سہارا دے کر آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے جب اللہ کے نبی نے اس کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی تو عتبہ کا دل وہاں بدل گیا. اسلام نہ لایا صحیح لیکن آیا تھا آپ کو روکنے کے لیے. اپنی قوم میں جا کے کہا کہ محمد کو کچھ نہ کہنا, انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دو, انہیں اپنے دین کی دعوت دیتے ہوئے چھوڑ دو. یہ قرآن مجید میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے دوستو, اسی لیے پڑھیے گا, قرآن مجید سے قریب ہونے کی کوشش کیجیے گا. آپ احادیث کو پڑھیے, اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اٹھایا, اقرأوا القرآن, اقرأوا القرآن, پڑھا کرو اس قرآن مجید کو. ابھارتے ہوئے آپ نے کیا کہا, آپ پڑھیں گے نا, وقت نکالیں گے, آپ کا وقت بیکار نہیں ہوگا, آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا. اللہ کے پاس اس وقت کی بڑی قدر و منزلت ہے جو وقت آپ قرآن کے لیے کھپاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ابھارتے ہوئے کا قرآن لے کر بیٹھتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے تو مشہور حدیث آپ جانتے ہیں, ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے. انسان تھوڑی دیر بیٹھے, نیکیوں کا انبار اپنے توشے میں جمع کر لے, اپنے نام اعمال میں جمع کر لے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور سبحان اللہ, ایک بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے, ایک شوق ہے, ایک جذبہ ہے, ایک تڑپ ہے, چلو اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لے کر بیٹھتا ہے, حروف کی شناخت ہے, جوڑ کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا خوشخبری سنائی, پڑھنے والے کو اگر 10 نیکیاں ملتی ہے, جس کو پڑھنا نہیں آتا اٹک کے پڑھتا ہے, اللہ ایک حرف پر 20 نیکی لکھتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی خوشخبری دوستو. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کی بڑی قدر کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق, قرآن پڑھتے ہوئے بندہ اٹک کے پڑھ رہا ہے, ہجے کر کے پڑھ رہا ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے, اللہ اسے ڈبل ثواب دیتے ہیں. ہر حرف پر 20 نیکی لکھی جائے گی انشاءاللہ. جو قرآن بہترین انداز میں پڑھتے ہیں ان کو خوشخبری سناتے ہوئے آپ نے فرمایا, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اسی لیے دوستوں قرآن پڑھا کیجیے گا, ایک ماحول بنائیے گا, اور اپنے گھر میں خاص کر رمضان میں اللہ جزائے خیر دے, بہت سارے حالات قرآن سے قریب ہو ہی جاتے ہیں. یہ مہینہ ہی ایسا ہے, اس کے لمحات ایسے ہیں, اس کی گھڑیاں ایسی ہیں, یہ گھڑیاں ہمیں قرآن کے قریب پہنچا دیتی ہیں. کمال یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بقیہ مہینوں میں بھی یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر باقی رہے. ہم یہ کہہ نہیں سکتے اسے رمضان میں آپ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ آپ روزانہ قرآن مجید بیٹھ کے پڑھتے, وہ ماحول تو شاید نہ بنے, لیکن کم از کم یہ میرے اور آپ کا معمول ہونا چاہیے کہ روزانہ 1 مرتبہ صحیح قرآن لے کر بیٹھے ہم. اپنا معمول بنائیں. یہاں پر ایک بات پورے ادب و احترام سے میں ہمارے بزرگ حضرات سے, گھر کے بڑوں سے میں کہوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول قرآنی ماحول بنے, اپنے بچوں کو پابند بنائیے گا دوستوں. بلکہ ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے بچوں کی, جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا. جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا. تو بچوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے گی, ہمارے دن کی شروعات کتاب اللہ سے ہونی چاہیے. کیا مبارک دن ہے وہ جس کی شروعات اللہ کی بندگی سے اور تلاوت قرآن سے. یہ دن بڑا مبارک, یہ دن بڑا مبارک ہے. اسی لیے کوشش کیجیے گا کہ خود عمل کریں, اپنے گھر والوں کو بھی پابند بنائیں, اور خاص کر اگر ہم چاہتے ہیں یہ بچے کل فکروں سے محفوظ رہیں, یہ بچے کل بری صحبت سے محفوظ رہیں, یہ بچے کل غلط عادتوں سے محفوظ رہیں, اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیجیے گا. اللہ کی قسم یہ کتاب ان کی حفاظت کر لے گی, یہ کتاب ان کی حفاظت کر لے گی. یہ کتاب محافظ ہے دوستو, یہ کتاب محافظ ہے, حفاظت کرنے والی
چاہیے ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ نسل محفوظ رہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا پابند بنائیں، عادی بنائیے، عادت ڈالیے۔ جیسے کھانے پینے کی کئی معمولات کی عادت ہوتی ہے نا، جیسے مثلا ویکینڈ میں آپ اپنے بچوں کو باہر لے جاتے ہیں، ہفتے میں داخل ہوتے ہی بچے کیا ہے اپنے ماں باپ سے یہ امید لگاتے ہیں آج کہیں باہر گھومنے لے جائیں گے۔ اللہ سلامت رکھے تمام کو، اللہ تمام کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے، یہ ہونا چاہیے۔ آپ جائیے گا اپنے گھر والوں کو خوش کرائیے گا، بچوں کے ذہن میں آپ نے اس بات کو ڈال دیا ویکینڈ میں ہم باہر جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، وہی ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے جس میں ہم نے قرآن سے قریب نہ ہوا ہو۔ یہ ماحول بھی میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ کبھی رات میں آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ الٹ پلٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے بستر میں عجیب قسم کی گھبراہٹ ہے، سوچ رہے ہیں آپ کیوں نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کو ریزن معلوم ہوا، اللہ اکبر آج صبح سے میں مصروف رہا، آج میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھ کے آپ سوتے ہیں، یہ سوچ بڑی مبارک ہے دوستوں، ایسا ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ رحم کرے ایک گنہگار بندہ اگر کسی دن کسی وجہ سے گناہ نہ کر پائے، جو بے چینی اس کے اندر ہوتی ہے، یہ بے چینی نیکی گناہ میں پائی ہے اپنے اندر، ہماری اپنی نیند میں فرق آئے، ہمارے اپنے کھانے پینے میں فرق آئے، چہرہ کچھ مرجھایا ہوا ہو، کیوں مرجھایا ہوا ہو؟ کیونکہ ہم نے فلاں نیکی آج نہ کی۔ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ کی قسم حالات ضرور بدلیں گے۔ یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے دوستو، اور یاد رکھنا اگر ہم نے اس کا بنیادی حق اگر پڑھنا، بڑی آسان کتاب ہے، ہمت رکھیے گا، اللہ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے قریب ہونے کے لیے یہ کتاب ہم نے آسان بنا کے نازل کیا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ آپ آگے بڑھیے گا، قرآن لے کر بیٹھیے گا، ضرور انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے آپ، اور معاشرے میں ان احباب کو ضرور ہماری بستی میں جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، اگر آپ آئیں گے نا وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ، آپ کو پڑھائیں گے، قرآن سے قریب کرنے کی کوشش کریں گے، بس شرمائیں نہ، آگے بڑھیں اور اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں دوستو، اگر ہم نے اس قرآن پہ توجہ نہ دی نا، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے پاس گواہی دیں گے، کیا کہیں گے؟ یا وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ رسول اللہ سے کہیں گے حشر کے میدان میں، اے پروردگار میری قوم نے اس کتاب کو کتاب مہجور بنا دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب مہجور کا مطلب وہ کتاب جس کی تلاوت نہ کی جائے، جس پر غور و خوف نہ کیا جائے، جس کی تعلیمات کے مطابق عمل نہ کیا جائے، جس کے مطابق لوگوں کو دعوت نہ دی جائے، وہ کتاب مہجور ہے۔ بنیادی حق پڑھنا ہے، اگر ہم نے نہ پڑھا تو اللہ کے نبی ہمارے خلاف شکایت کریں گے اللہ کے پاس۔ اسی لیے آگے بڑھیے گا اور قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں تھامیے گا، بڑی بابرکت زندگی ہو جائے گی ہماری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو جائیں گے ہم۔ یہ بات مختصر کہہ کر اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے۔ بعض احباب سوال کرتے ہیں کیا مولانا قرآن مصحف کو دیکھ کر پڑھنا بہتر ہے یا موبائل سے پڑھنا بہتر ہے؟ یاد رکھیں دوستو، اجر و ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ موبائل سے پڑھیے گا یا مصحف یا قرآن لے کر بیٹھیے گا، اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھنا کہ قرآن موبائل کے مقابلے میں مصحف لے کر بیٹھنا زیادہ بہتر ہے دوستو۔ ضرورت پر آپ سفر پہ جا رہے ہیں یا ایسے مقام پہ ہیں بوقت ضرورت میری دیر آپ کو پڑھنا ہے، وہاں مصحف نہیں ہے، آپ موبائل سے پڑھیے گا الحمدللہ، لیکن جہاں مصحف ہے کوشش کیجیے اپنے ہاتھ میں تھام کے آپ بیٹھیں، ورنہ اکثر ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے اور سلسلہ تو واٹس ایپ اور فیس بک کا رہتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے، آپ کو میسجز آتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ہمارا ذہن منتشر ہوتا ہے، وہ توجہ ہو نہیں پاتی، وہ ارادہ ہو نہیں پاتا تلاوت کا جو ارادہ پڑھنے سے پہلے ہمارا تھا۔ لیکن جب مصحف لے کر بیٹھتے ہیں نا دل کی کیفیت بدلتی ہے، دل اسے قبول کرتا ہے۔ آپ لے کر بیٹھیے گا، قرآن لے کر بیٹھتے ہیں نا ایک عجیب قسم کا سبحان اللہ بدلا ہوا اپنے اندر پائیں گے آپ۔
موبائل سے پڑھیے گا، پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن ہمیشہ موبائل سے پڑھنا. آج ہمارے گھروں میں جو مصحف ہے وہ طرف پہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اٹھا کر بیٹھے اسے، اس کو بیٹھنے میں عجیب برکت ہے دوستو. اسی لیے قرآن لے کر پڑھیے گا، بوقت ضرورت آپ موبائل سے پڑھیے گا. اس کے بعد دیکھیے قرآن سے قریب ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو سنوار دیں گے. اب اس قرآن مجید میں اللہ نے کیا باتیں بیان کی ہیں، آخر کار اس کے اندر وہ کیا کرشمہ ہے، وہ انشاءاللہ کل فجر کے 10 میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو قرآن سے قریب کر دے. قرآن کا جو بنیادی حق ہے تلاوت، اللہ اس تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اللہ ان کے حق میں تلاوت کو آسان کر دے، قرآن مجید پڑھنا آسان بنا دے. ہمارے بچوں کو پروردگار اس کی کتاب سے قریب کر دے، قرآن مجید سے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو تلاوت قرآن کا پابند بنا دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو کتاب اللہ سے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان میں قرآن مجید پڑھنا آسان بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک عمل کو آگے بڑھانے اور ہمارے معاشرے میں اس مبارک عمل کو لے کر ایک انقلاب اور بدلاؤ لے آنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. قرآن کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، قرآن کی رحمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اے اللہ یہ تیرا وعدہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کی ہدایت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ تیرا وعدہ ہے، یہ کتاب رحمت ہے. اے اللہ اس کتاب کی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ یہ تیرا وعدہ ہے، یہ کتاب برکت ہے، اس کی برکتوں سے اے اللہ تو ہم سب کو مالا مال فرما. تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا اے اللہ آسان بنا دے. قرآن پر باقی رکھ اے اللہ، قرآن پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.